الرحمن الرحیم آج کی نماز تراویح میں پڑھی گئی سورۃ الاعراف تھی، جو اللہ کی توفیق سے آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اعراف یہ جمع ہے عرفن کی، جس کا معنی ہے مکان مرتفع، بلند مقام، بلند جگہ۔ مقام اعراف بھی قیامت والے دن جنت اور جہنم کے درمیان ایک بلند دیوار ہے، وہاں قائم کی جائے گی، اور اس پر وہ لوگ بٹھائے جائیں گے جن کے گناہ اور نیکیاں وہ برابر سرابر ہوں گی، کہ تم لوگ ذرا یہاں ٹھہرو، تمہارا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ یہ لوگ جب دائیں طرف دیکھیں گے تو جنت ہوگی، جنت کی بیش بہا نعمتیں، خوشبوئیں، انواع و اقسام کے میوے، دیگر بہاریں، تو یہ خوش ہو جائیں گے اور ادھر جانے کی تمنا کریں گے۔ لیکن جب یہ بائیں طرف دیکھیں گے جہنم کو، جہاں پہ شعلے بھڑک رہے ہیں، جس جہنم کی آگ کا جو رنگ ہے وہ کالا سیاہ ہے، جس میں شے نظر کوئی نہیں آتی، اور آگ تو ہے ہی ہے، اس میں آگ کے اندر کئی طرح کے عذابات ہیں۔ تو یہ روئیں گے، چیخیں گے اور پناہ مانگیں گے کہ یا اللہ اس جگہ سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہاں پر وہ لوگ بھی ہوں گے، بلکہ وہ شہداء بھی ہوں گے جن کے والدین ان سے ناراض تھے۔ شہیدوں کو بھی یہاں لٹکا دیا جائے گا کہ یہاں ذرا تم تھوڑا آرام کرو۔ بالآخر ان کا فیصلہ جنت کا کر دیا جائے گا، بہرحال انہیں جہنم نہیں بھیجا جائے گا۔ اللہ کی رحمت سبقت کر جائے گی اور اللہ کا غضب وہ پیچھے رہ جائے گا۔ یہ ہے مقام اعراف۔ اس کا ماقبل والی سورۃ الانعام سے جو ربط ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم لوگ جانور صرف اور صرف اللہ ہی کے نام پر ذبح کرو گے، صرف اللہ کے نام کے جانور دو گے، تو پھر میں اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں جنت بھی پہنچاؤں گا، جہنم سے بھی بچاؤں گا، اور مقام اعراف سے بھی بچا لوں گا۔ یہ ربط ہے، جوڑ ہے۔ معنوی ربط، مضمون کا مضمون سے ربط یہ ہے کہ پچھلی سورۃ الانعام میں شرک اعتقادی کا ذکر تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو، شرک فی العلم، شرک فی الدعا، شرک فی العبادت، ٹھیک ہے، ان چیزوں کا ذکر تھا۔ شرک فی التصرف، اس کا ذکر تھا، اور شرک فعلی کا بھی ذکر تھا۔ آج سورۃ الاعراف میں مکمل طور پر یہ کہا گیا ہے کہ او لوگو، جب مسئلہ تمہارے سامنے واضح ہو چکا ہے، جب بات تمہیں سمجھ آ چکی ہے، اے اہل ایمان،
اے موحدو مومنو، جب بات تمہیں سمجھ آ چکی ہے تو پھر اب کیا کرو؟ اب بلا خوف و خطر، بغیر کسی کے ڈر کے اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کا بیان بے دھڑک کیا کرو۔ کسی کا ڈر خوف تمہارے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ مشرک شرک کرتے ہوئے جب نہیں ڈرتا تو موحد بیان توحید کرتے ہوئے کیوں ڈرے؟ یہ کہا گیا ہے کہ مرد بنو اور ڈرو نہیں، کسی حال میں بھی اپنے دلوں کو چھوٹا مت کرو۔ یہ سورت نازل ہوئی تب جب ایک لمبا زمانہ، ایک لمبا عرصہ حضور اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید دیتے رہے نا، ایک زمانہ گزر گیا، وقت گزر گیا، بجائے اس کے کہ قوم کچھ عقل کا استعمال کرتی، کوئی ماننے کی طرف آتی، کوئی چیز کو قبول کرنے کی طرف آتی، انہوں نے حضور اکرم کے قتل کا منصوبہ بنایا، نبی پاک کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حد میں رہو، اپنی حد میں رہو۔ یہ جو سابقہ اقوام گزر گئیں، پچھلی قومیں جو گزر گئیں، ان کا حشر اور حال تم نے نہیں پڑھا؟ کہیں ایسا نہ ہو اے اہل مکہ کہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان نہ بنا دے۔ سمجھ میں آگئی؟ یہ کچھ اس صورت میں بیان ہوا۔ اس صورت میں 3 دعوے بڑے مدلل طور پہ رکھے گئے، 3 دعوے۔ فرمایا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ جو کتاب آپ کی طرف اتاری گئی ہے نا میرے پیغمبر، اس کتاب کے ذریعے سے آپ پیغام توحید آگے سنائیں، پہنچائیں، اور کسی بھی وجہ سے آپ کا سینہ اور آپ کا دل اس کتاب سے تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دعویٰ رکھا گیا۔ اب حضور کا سینہ تو قرآن سے تنگ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیوں کہا گیا؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو مضمون بیان ہوئے ہیں میرے محبوب، ان مضامین میں کمی نہیں رہنی چاہیے، آپ کھل کے بیان کریں۔ یہ دعویٰ ہے۔ دوسرا دعویٰ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ جو کتاب آپ کو دی گئی ہے نا، ما انزل الیکم، جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، اس کتاب ہی کی پیروی کرنی ہے۔ اس کتاب میں موجود جو عقائد و نظریات اور اعمال کا حکم دیا گیا ہے، اسی کے پیچھے چلنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، شیطان اور اہل ہوا لوگ جو ہیں اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے، ان کے پیچھے کسی مومن نے نہیں چلنا۔ یہ دوسری تلقین اور دعویٰ رکھا گیا ہے۔ تیسرا فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، اس میں بیان توحید ہے بالتفصیل۔ فرمایا کہ تمہارا حقیقی پروردگار وہ ہے جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنائی، اور جس نے یہ سارا نظام سجایا، دن اور رات کا نظام ہے، ہر چیز کا پتہ رکھنے والی ذات ہے۔ عالم الغیب صرف وہ، کارساز صرف وہ، مشکل کشا صرف وہ، متصرف فی الامور کلہا صرف وہ، اس کے علاوہ اس کی صفات اور اختیارات اور کمالات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ 3 دعوے رکھے گئے۔ پھر ان 3 دعووں کو ثابت کرنے کے لیے میں کڑیاں جوڑ رہا ہوں، پھر ان 3 دعووں کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 6 نبیوں کے قصے اتارے، 6 نبیوں کے، ان کے حالات اللہ نے بالتفصیل بیان کیا۔ کون سے نبی؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اور جناب موسیٰ علیہ السلام۔
ان 6 نبیوں کے اللہ نے تفصیلی قصے بیان کیے کہ ان 6 کے 6 نبیوں نے ان 3 دعووں کو بدرجہ اتم مانا بھی صحیح اور 3 دعووں کو بدرجہ اتم آگے پہنچایا بھی صحیح۔ اب میں پہلے سے کہ میں ان کے قصوں کو مختصراً آپ کے سامنے رکھوں، میں 1-2 باتیں اور رکھنا چاہوں گا۔ اس صورت کے اندر مقام اعراف کا ذکر وہ آپ سن چکے، اہل جنت اور اہل جہنم کے خصوصی مکالمے کا ذکر کیا گیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ نے اس صورت میں 3 مرتبہ خطاب کر کے فرمایا یا بنی آدم۔ شاید پورے قرآن میں اللہ نے دوبارہ یہ خطاب کہیں بھی نہیں کیا، صرف اس صورت میں یا بنی آدم، یا بنی، او آدم کے بیٹو، او آدم کے بیٹو، او آدم کے بیٹو۔ پہلی مرتبہ فرمایا کہ تمہارے پاس ہدایت آئی ہے، اسے قبول کرو۔ لہٰذا تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ کا ایک عظیم پیغمبر تمہارے اندر موجود ہو، آئے دعوت دے اور تم سامنے سے اکڑ جاؤ، یہ آدم کے بیٹوں کو زیب نہیں دیتا۔ کیوں کہا کہ آدم کے بیٹوں کو زیب نہیں دیتا؟ آدم بنا مٹی سے، مٹی میں عجز ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، تم سب ایک باپ کی اولاد ہو، اللہ نے تم ہی میں سے انبیاء پیدا کیے، تمہیں تو فخر کرنے چاہیے تھا بھائی مانو تم نبیوں سے اکڑ گئے ہو، تمہیں تو عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے تھا، تمہیں تو توحید کو قبول کرنا چاہیے تھا۔ اور دوسری وجہ یہ اللہ نے شیطان ابلیس کو تمہارے باپ کے سامنے جھکنے کا کہہ دیا، کروڑوں اربوں کھربوں فرشتے تمہارے باپ کے سامنے جھکا دیے، تمہیں تو عاجزی چاہیے تھی، تمہیں تو شکرانے کے طور پہ اللہ کے سامنے عاجزانہ انداز میں جھک جانا چاہیے تھا، تم بدمعاشیاں کرنے لگ گئے ہو، تمہیں تو عاجزی اچھی لگتی تھی۔ اور پھر فرمایا ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ یہ جو لباس تم پہنتے ہو نا، یہ اللہ کی نعمت ہے، زیب و زینت تم اختیار کرتے ہو، لیکن یاد رکھنا جتنا بھی تم بن لو، ٹھن لو، سج لو، دھج لو، تیاریاں کرو، لیکن اللہ ایک بات تمہیں کھری بتانے لگا ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، سب سے خوبصورت اور بہترین لباس وہ تقوی کا لباس ہے۔ جس کے دل میں تقوی ہے، جس نے تقوی کا لباس اختیار کر لیا، وہ سب سے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے۔ جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ ہے۔ جنتی بالا خانوں میں ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے گپیں کر رہے ہوں گے، علی سرر متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے بلند تختوں پر، پلنگوں پر، ان کی ازواج ان کے روبرو بیٹھی ہوں گی، اور جناب والا وہ پھر دنیا کے حالات یاد کریں گے کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن ہمارے پروردگار نے تو ہم پہ بڑی مہربانی نہیں کر دی، ہم نے تو سمجھا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اللہ نے کتنا ہم پہ کرم کیا ہے، ہمیں تو لگا کہ پتہ نہیں پھنس جائیں گے، لیکن مالک نے تو ہماری چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی کو اتنی اہمیت دی، ہم نے سوچا تک نہیں تھا، اور اللہ نے ہمیں کہاں آج پہنچایا ہے۔ وہ کھائیں گے، پیئیں گے، موج ماریں گے۔ وہ سب سے پہلی، تو میں یہ ضمناً اپنی بات کر رہا ہوں، سب سے پہلی نعمت جو اہل جنت کو نصیب ہوگی وہ بچھڑے ہوں کی ملاقات ہے۔ وہ آپ ایک تخیل تو کریں، ایک تصور تو کریں کہ اللہ تعالیٰ بچھڑے ہوں کو دوبارہ جب ہزاروں سال بعد ملائے گا۔ میں ایک بات کرتا ہوں، جب ملائے گا تو اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی؟ بیٹوں سے باپ بچھڑ گیا یا باپ سے بیٹے بچھڑ گئے تھے تو جوان بیٹے تھے، کوئی بچپن میں چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ جب انہیں دوبارہ ملوائے گا تو وہ جذبات ناقابل ذکر ہیں۔ اور یہ ہوگا، یہ جو جدائی ہے، دن کو درس میں بھی میں نے عرض کیا ہے، یہ جدائی حقیقی نہیں ہے، یہ جدائی کوئی ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ جدائی عارضی ہے، مرتے ہی اللہ تعالیٰ روحوں کی دوبارہ ملاقات کروا دیتا ہے۔ سمجھ میں آگئی؟ یہ ملاقات ہوتی ہے۔
تو جب وہ جنت کے بالا خانوں میں مزوں میں اپنے محلات پہ کھڑے ہو کے طائرانہ اڑتی ہوئی نگاہ جب دورائیں گے نا جنت کی نعمتوں پر، تو ٹھنڈا سانس بڑھیں گے اور کہیں گے الحمدللہ بڑے تھک کے آیا پر جڑا بدلہ خدا دیتا تھکیڑے لے گئے، تھکیڑے اللہ لائے سارے نے تھکیڑے۔ پھر وہاں جی سب سے بڑی نعمت وہ یہ ہے کہ اصحاب رسول کی ملاقات ہونی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان، حضرت علی، سعد، سعید، عبد الرحمن، حضرت حسن، حضرت حسین، امیر معاویہ، ان سب کی ملاقات ہونی ہے۔ اور پھر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی ملاقات، سیدہ عائشہ صدیقہ سے، اچھا آپ عائشہ ہیں، حضور کی لاڈلی بیوی، آپ حضرت سودا ہیں، آپ حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں، آپ ام حبیبہ ہیں، آپ حضرت خدیجہ ہیں۔ حضور جنہیں یاد کر کر کے زندگی بھر روتے تھے، جب ذکر ہوتا تھا حضرت خدیجہ کا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے تھے، فرماتے تھے جب سب نے مجھے چھوڑ دیا تھا تو خدیجہ نے مجھے سنبھالا تھا، خدیجہ نے مجھے سہارا دیا تھا۔ تو یہ جوڑ ہے، آگے بلم باورہ کا میں ذکر کروں گا تو پھر وہ تفصیل آ جائے گی اس میں۔ تو یہ ایک تخیل ہے سب سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہماری جب ملاقات ہوگی دعا فرمائیں حضور جب ہمیں دیکھیں تو حضور مسکرا پڑے کہ ہاں ٹھڈا کر کے آئے ہو، ہاں ٹھڈا کر کے آئے ہو، بس لگے ہوئے ہیں حصہ بقدر جسہ، جتنا جس کی توفیق ہے وہ کر رہا ہے۔ تو جب دیکھیں گے نا جہنمیوں نے تو وہ انہیں آواز لگائیں گے کہ ہمارے اوپر کچھ پلٹو، یہ سورۃ اعراف میں ہے، ہمارے اوپر کچھ پلٹو، کوئی ٹھنڈا پانی پھینکو، اسا تا مر گیا کا سڑ گیا ہے، مہربانی کرو۔ اور جناب یاد رکھیے گا ان سے جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ تم یہاں پہنچے کیسے ہو، کیوں یہاں پڑے ہو، پہلے تو اے دسو نا، تو پتہ ہے وہ وجہ کیا بیان کریں گے، پتہ ہے قرآن میں ہے، اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سارے، بلکہ جو مومن ہوں گے، جو مسلمان ہوں گے، وہ بول کے کہیں گے ہم اس لیے یہاں پڑے ہیں کہ لم نکو من المصلین، ایسا نماز کوئی نہیں پڑھنے، اللہ کی قسم قرآن میں، اللہ کی قسم قرآن میں ہے، وہ یہ کہیں گے کہ لم نکو من المصلین، ایسا نماز نہیں پڑھنے۔ وہ اتنی نفرت کریں گے اہل جنت ان سے، وہ کہیں گے کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے تم جیسے کافروں پہ تو ٹھنڈے پانی کو حرام کر رکھا ہے، اب تم کہتے ہو کہ پلٹو، ہم ایک قطرہ بھی جنت کا تمہیں نہ دیں، کھانا مانگتے ہو اور تم پینا مانگتے ہو، اور خدا کی دنیا میں نافرمانیاں کر کے آئے ہو، تو آج تمہارا یہ حشر ہے۔ والدین کی محنت سے اگر اولاد انجینئر بن سکتی ہے تو نمازی بن سکتی ہے، یہ پیو جواب دے گا۔ والدین کی محنت سے اگر اولاد ڈاکٹر بن سکتی ہے تو نمازی بھی بن سکتی ہے، یہ قیامت والے داڑے یہ جواب دینا پوسی۔ تو یہ وجہ بیان کریں گے، فرمایا حرام ہے تم پہ یہ سب کچھ، دنیا تو خیر گزر گئی جیسی بھی تھی، آج تواڈا حصہ اللہ ککھ نہیں رکھیا، اللہ ککھ نہیں رکھا۔ جناب والا اچھے انبیاء کے آگے پھر کس سے بھی اللہ نے ذکر کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیلی قصہ ہے، آپ نے سنا ہوا ہے، کیا بندہ اس کی اب تفصیل کرے، وقت زیادہ ہو جائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے تفصیلی، وہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے کہ قوم نے کہا کہ جناب والا ہم اپنے آباء و اجداد کا دین قطن چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم نے انہیں دیکھا ہے وہ اس طرح کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں، بس ہم نہیں چھوڑیں گے کہ یہ کوئی نیا آپ مذہب لے کے آئے ہیں، ہم کیوں چھوڑ دیں آپ کے کہنے پہ جناب والا یہ مذہب۔ پیغمبروں کو دھکے مارے، تعزیت دی، قتل کیا، زخمی کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے بھی قوم کو دعوت توحید دی، اور ان کی قوم کی بے حیائیوں کا اللہ نے تفصیلی رد کیا ہے۔ فرمایا جو کام انہوں نے اس روئے زمین پہ ایجاد کیا ہے نا، ان سے پہلے روئے زمین پہ یہ گندہ کام کبھی کسی نے نہیں کیا۔
اور یاد رکھیے گا مفسرین نے ان کی اور بھی بہت ساری خباستیں لکھی ہیں. یہ تالیاں بجانا، یہ سیٹیاں بجانا اور کبوتر پالنا، یہ ڈول بجانا، سرنگیاں بجانا اور ناچنا، جوا کھیلنا، یہ ساری حرکات قوم لوط کی ایجاد ہیں اس فعل بد کے علاوہ. اور یہ داڑھی منڈانا، یہ تو بھول گئی ہے ماں، داڑھی منڈوانا مفسرین نے لکھا ہے، میرے پیو نہیں لکھا، میرا ابا وہ بیٹھا پوچھ لاؤ. مفسرین کرام نے لکھا ہے اور کبیر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ داڑھی منڈانا یہ قوم لوط نے ایجاد کیا، کہ جب ان کو آپس میں دلچسپی نہ رہی داڑیاں آنے کے بعد تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ یار ان داڑیوں کو ختم کر دیا جائے. تو اس وقت سے یہ رواج نکلا. آج محمد کی امت بھی محمد پاک کی سنت قتل کر رہی ہے کہ میں ذرا سونا لگا تو فتویٰ بھی سن لو. جو شخص داڑھی مڈانے کے بعد شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے اب میں اچھا لگ رہا ہوں، اگر شادی شدہ ہے تو بیوی نکل گئی، فارغ ہو گئی، اور مومن ہے تو اس کا ایمان ختم ہو گیا، نئے سرے سے تجدید نکاح کرے، نئے سرے سے کلمہ پڑھے. یہ فتویٰ مفتیان نے دیا ہے، میں نے نہیں دیا. یا مفتی انیس صاحب کہیں بیٹھے، آپ شاید چلے گئے، بے شک ان سے تحقیق کر لیجئے گا. تو آگے جناب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے. شعیب علیہ السلام نے بھی قوم کو دعوت توحید دی. حضرت شعیب کی قوم میں دو خباستیں تھیں، یہ سورۃ اعراف میں موجود ہے. سورۃ اعراف کہتی ہے کہ ایک تو مشرک تھے اور دوسرا ڈکیت تھے، ڈکیت ڈاکو تھے. یہ راستوں پہ چھپ کے بیٹھتے تھے، ڈاکے مارتے تھے اور کم تولتے تھے. جب لیتے تھے تو پورا پورا، جب ناپ تول کر کے آگے بیچتے تھے تو پھر اس میں کمی کیا کرتے تھے، دو نمبری کیا کرتے تھے. الحمدللہ شکر ہے کہ ہمارے ہاں یہ گناہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ ناپ تول میں کمی کرنا، ڈاکے مارنا، شکر الحمدللہ ادھر نہیں ہے. یا ہے؟ ہاں ہم تو نہیں ابھرنے ہو نا. ہاں بھائی صاحب، جتنے گناہ پچھلی قوموں میں تھے نا قرآن میں اللہ نے بیان کیے ہیں، اللہ کی قسم اس امت میں بدرجہ اتم بلکہ زیادہ موجود ہے. یہ امت پچھلی امتوں کی ملک شیک ہے. کیا ہو ملک شیک ہے، گرینڈ کریں، سارے گناہ اس امت موجود ہیں، سب موجود ہیں. یہ تو حضور کی دعا ہے، ورنہ اللہ کی قسم ساڑیاں بوتھیاں سونیاں نہیں تو خدا آساں کیا بندر بنا دیا تو کیا سور بنا دیا. حضور نے دعا کی یا اللہ میری امت کو برباد مت کرنا اجتماعی طور پر. اللہ نے قبول کر لی کہ نہیں کروں گا. یہ تو حضور کی دعا ہے، حضور کا منہ ہے جو خدا نے دیکھا اور ہم پہ مہربانی کی، ورنہ یقین کرے کہ ہم پچھلی قوموں کو کراس کر چکے ہیں واللہ. تو یہ اس کا ذکر ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ یہ جو تو لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، یہ جو تو لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، یہ تیری نمازیں تجھے یہی سکھاتی ہیں کہ ہم سے آبا و اجداد کا دین چھڑوا دے. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہمارا مال ہے ہم کمی کر کے دیں، جیسے بھی کمائیں، حرام ہو حلال ہو، زیادہ دیں کم دیں، کم تولیں کم ناپیں، آپ کو کیا ہے؟ پیغمبر کو یوں جواب دیا جاتا ہے، نبی کو یوں جواب دیا جاتا ہے. آپ تصور کریں کہ آپ کے دل میں انبیاء کا کتنا احترام ہے. خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے کہ اگر ایک ذہن میں تصور لائیں کہ یہاں نبی علیہ السلام نہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر موسیٰ علیہ السلام ہی تشریف لے آئیں تو آپ انہیں نہیں ملیں گے کہ ہم تو پیغمبر اسلام کی امت ہے، ہم آپ کو نہیں ملتے؟ آپ نہیں ملیں گے انہیں؟ آپ ان کی عزت نہیں کریں گے کیا؟ ہم میں ہر نبی کا احترام ہے. جن کے پاس جو نعمت ہوتی ہے انہیں قدر نہیں ہوتی. مکے والوں میں اللہ نے حضور کو مبعوث کیا تھا، مکے والوں نے نبی پاک کی قدر نہیں کی. اللہ نے وہ نعمت لے کے مدینے والوں کے حوالے کر دی. آج تک حضور مدینے والوں کے پاس ہے. تو یوں جواب دیا جاتا ہے انبیاء کو جیسے قوموں نے دیا. اور اس کے بعد جناب ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. قوم کے ساتھ یہی جھگڑا تھا کہ اللہ کی عبادت
کرو کے تسا قبراں تے کے بوت تے کے جھنڈی کنڈی تے کبے جبے انہاں کے ڈٹھے پئے ہو یہ کیا تم نے خرافات بنا رکھی ہے انہاں آکھیا اسا تاں من سہی جے اے جڑا پہاڑ نہیں اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلے جو گابن ہو 10 ماہ کی ہمارے سامنے بچہ جنے ہم ایمان لے آئیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے یہ بھی کر کے دیکھ لیتے اللہ سے دعا کی پہاڑ پھٹا اونٹنی نکلی بچہ جنا انہاں کا اسا تو کون نہیں ماننا ہم تو نہیں مانیں گے اچھا یہ تھا اتمام حجت جب منہ مانگا معجزہ کسی قوم کا پورا کر دیا جاتا ہے تو یوں سمجھو اس قوم پہ حجت تام ہو گئی ہے اب کوئی عذر باقی نہیں رہا تو اللہ نے 3 دن کے بعد جب انہوں نے پھر اونٹنی کو قتل کر ڈالا تفصیلی قصہ ہے وہ میں نہیں سنا رہا وقت نہیں ہے جب اونٹنی کو قتل کیا وہ کیوں قتل کیا وہ آپ کو پتہ ہے آپ نے کئی مرتبہ مجھ سے سنا ہوا ہے تو اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا فرشتے نے چیخ ماری زلزلہ آیا بالکل بیڑا غرق کر کے رکھ دیا قوم کا اللہ نے اور آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے تفصیلی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 8 حالات کا ذکر کیا سورۃ اعراف میں 8 حالات کا اور بالتفصیل ذکر کیا گیا اس میں خاص طور پر بالخصوص میں سب کا ذکر نہیں کروں گا وقت نہیں ہے اجمالی ذکر کر رہا ہوں بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے ملنے کا ذکر اور موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلانے کا ذکر کہ آپ کی قوم آپ سے دستور مانگ رہی ہے آپ کوہ طور پہ تشریف لے آئیں آپ یہاں روزے رکھیں اور ہم آپ کو بدلے میں کتاب دیں گے آگئے جب آئے تو انہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے تکلفی تھی یہ تو ہر بات اللہ کے سامنے کہہ دیتے ڈائریکٹ کلام اللہ سے کرتے تھے جب درمیان میں جبریل نہیں ہوتا تھا اللہ کی آواز ان کا بدن کا جسہ سنتا تھا اور یہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ باتیں کرتے اتنا بڑا آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معمولی بندہ تھا اللہ نے فرمایا آپ کوہ طور پہ آئیں گے تو روزے رکھیں گے تو ہم آپ کو کتاب دیں گے یہ چلے گئے یہ جب گئے ان کو لاڈ چڑھے انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں تو داں ویکسا میں تو دیکھنا چاہوں گا اللہ نے فرمایا موسیٰ لن ترانی آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے فرمایا نہیں میں نے دیکھنا ہے میں دیکھنا چاہتا اتنا عرصہ پردے میں باتیں ہوتی رہی مجھے تجھ سے عشق ہو گیا ہے میرے اللہ میں محبت میں حد کراس کر چکا ہوں بس میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا محبوب اللہ دیکھوں اللہ نے بڑے پیار سے سمجھا میرا موسیٰ کلیم اللہ اے گلاں نہیں ڈھکنیاں آپ مجھے نہیں دیکھ پائیں گے فرمایا یا اللہ میں دیکھنا چاہوں گا ضد کر دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے ایک شرط پہ یہ جو پہاڑ ہے نا آپ اس پہ نظر رکھیں میں اس پہ اپنی چھوٹی سی تجلی ڈالنا چاہتا ہوں یہ نکی چیچی انگلی نہیں یار یہ علی اس نہ بالکل پورا بالکل پورے تو بھی کاٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی ڈالی نا پہاڑ پہ فرمایا اگر پہاڑ سلامت رہا نا تو میرا موسیٰ تو بھی مجھے دیکھ لے گا فرمایا ٹھیک ہے مالک اللہ نے جو تجلی ڈالی نا تو طور کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے آج تک کوئی طور کالا ہے بے شک دیکھ لیجئے گا گوگل کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو گر گئے پیچھے بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو وقت اللہ نیا حمدہ تے سناوا کرن لگ پہ اللہ تو داں ویک ہی کوئی نہیں سکنا تو بہارا اللہ کی حمد یہ محبت کے رشتے تھے انبیاء کے اور ان کے پروردگار عالم کے تو یہ ذکر ہے 30 روزے رکھے پھر 40 پورے کیے اللہ نے کتاب دی حضرت ہارون علیہ السلام کو ان پر نگران مقرر کر کے آئے تھے بنی اسرائیلیوں پہ پیچھے قوم گمراہ ہو گئی اللہ نے بتایا موسیٰ علیہ السلام پیچھے ساری محنت تے پانی پہ گئی حضرت موسیٰ کو ایسا غصہ چڑھا جلالی بندے تھے غصہ بڑا چڑھتا تھا یہ آئے آتے ہی حضرت ہارون کو تو پکڑ لیا ایک ہاتھ سے بال سر کے اور دوسرے ہاتھ سے داڑھی پکڑ لی اور یوں جب جھنجھوڑا نا اپنی طرح تو حضرت ہارون نے بھی نیچے سے کہا لا تاخذ بلحیتی ولا براسی او لالا میرے سر تے میری داڑھی نہ پٹ اے لوگ خوش ہو سن بے بھرا پھڑ گئے یبن امہ او میری ماں جائے میری داڑھی نہ پکڑو میرا سر کے بار نہ کھینچو حالانکہ حضرت ہارون بڑے تھے غیرت ایمانی تھی حضرت موسیٰ میں کہ بڑے بھائی کو بھی پکڑ لیا بھائی صاحب ایک گل کرا ناراض نہ ہو سو داڑھی اتنی تا آئی نا حضرت موسیٰ نے ہتھ ہی تا آ گئی نا
سمجھ آ گئی؟ اتنی تو آئی نا کہ حضرت موسیٰ نے ہتھے چاہ گئی پٹنے جوگی آئی، اتنی رکھو بھئی پٹنے جوگی ہوئے صحیح۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ نے چھوڑا، پھر ساری تفصیل بیان کی کہ اے جڑا سامری نہیں، یہ سب اس کی کارستانیاں ہیں، اس نے ایک بچڑا بنایا اور قوم کو گمراہ کر دیا۔ قوم آئی ہے ابھی فرعونیوں سے نجات حاصل کر کے، ان میں پرانے اثرات موجود ہیں۔ بہرحال وہ ایک لمبا قصہ ہے۔ پھر قوم کا مطالبہ ہوا کہ ہم نے بھی اللہ دیکھنا ہے، ہم جب تک اللہ دیکھیں گے نہیں ہم ایمان لائیں گے نہیں۔ 70 بندے لے کے گئے تو سارے کے سارے مر گئے۔ اور دیکھو خدا، پھر او خدا دیکھنا چاہتے تھے، خدا کا تسی میڑ کول ہی آ جاؤ، چلو خدا دیکھنے آ گئے، ایمان لاتے نہیں خدا دیکھنے آ گئے۔ بہرحال پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا کہ یا اللہ قوم میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں جاؤں گا تو کس منہ سے جاؤں گا؟ وہ پہلے نافرمان قوم ہے اور کہے گی کہ بندے مروا کے آ گئے ہو۔ بہرحال اس تفصیلی ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، وقت نہیں کہ میں آپ کو سارے حالات سناؤں۔ اللہ نے فرمایا اپنے پیغمبر سے آخری 2 باتیں، میرے محبوب اپنی پوزیشن واضح کیجئے اور فرمائیے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اور سنو ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، ہر حال میں اپنے پروردگار ہی کو پکارا کرو، بھلے آہستہ گڑ گڑاتے ہوئے اور روتے ہوئے خفیہ طریقے سے۔ اور فرمایا اگر تم لوگ ایمان پر استقامت کا اظہار نہیں کرو گے، والذین یمسکون بالکتاب، جو بندہ قرآن و سنت کو تھامے رکھے گا وہ تو کامیاب ہوگا، تو جو مرضیاں کرے گا نا، اپنی خواہش کے پیچھے چلے گا، وہ بلم ابن باورہ کی طرح ذلیل و خوار ہوگا۔ سمجھ، اس کا ذکر بھی سورۃ اعراف میں ہے۔ بلم ابن باورہ کون تھا جی؟ رن مرید، بلم ابن باورہ رن مرید ہو کے ایمان سے نکل گیا۔ یہ قوم آئی اس کی، میں مختصر کرتا ہوں، قوم آئی اس کی بیوی کے پاس کہ بلم کدھر ہے؟ کیوں تو گھر کوئی نہیں۔ اچھا، گھر آئے، قوم نے دوبارہ کہا بلم ابن باورہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے خلاف لشکر کشی کر کے آ رہے ہیں، آپ حضرت موسیٰ کے لیے بد دعا کریں۔ یہ بڑا نیک آدمی تھا بلم ابن باورہ، یہ دینی علم رکھنے والا بندہ تھا، اللہ نے اس کے علم کو ذکر کیا ہے کہ میں نے اسے علم دیا تھا، عالم تھا بلم ابن باورہ، تو یہ مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعائیں ساری قبول ہوتی تھی۔ قوم نے اس کے سامنے یہ اظہار کیا کہ آپ حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کریں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس نے کہا چلو نکلو، ایک سچے پیغمبر کے خلاف مجھ سے بد دعا کرواتے ہو، بھگا دیا۔ انہوں نے کہا یہ ویسے ہاتھ نہیں آئے گا جب تک کہ روٹی پکانے والی ہاتھ میں نہ کی جائے۔ تو وہ آ گئے اس کی زنانی شریفہ کے پاس اور کہا کہ کی سکھ ویکھئی آج تائیں اس کول؟ وہ سوچی پائے کہ اسے کہا ویکھا تھا، سچی گل آج تک کوئی نہیں، نہ کبھی اس نے تجھے اچھے کپڑے پہنائے، ہر وقت عبادت پہ لگا ہوا ہے، نہ کبھی اچھا کھلایا، نہ کبھی اچھا پلایا، نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ اچھا گھر ہے۔ تو پھر کہا ہم تجھے یہ ہیرے جواہرات، مال، پیسہ، کپڑا، کھانا پینا سب کچھ دیتے ہیں، ہمارا ایک کام کروا دے بلم سے۔ اس نے کہا بسم اللہ، دسو حکم کرو۔ کہا کہ بلم سے حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کروا دو، بس یہ سب کچھ تمہارا۔ اس نے کہا تسی تے رکھ ونجو تے تسی جاؤ اگ کم میڈا۔ بلم ابن باورہ جب آیا نا تے اگو تو سارا نقشہ ہی بگڑا پیا، جنانی جناب سر بن کے وطنی تے موڈ ٹھیک نہیں، بالکل موڈ خراب ہے۔ تو بلم کہتا ہے سونے کی ہویا آج تھی تو پہلی باری آج ویکھا بھی کم گڑبڑ ہویا پا، کیوں آج مزاج شریف خراب ہے؟ تو کہنے لگی کہ آج تک تو میں نے تیرے گھر میں نہ اچھا کھایا نہ اچھا پیا نہ اچھا پہنا ہے۔ اچھا اس زمن میں ایک بات بھی سن لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو عورتوں سے کہا کہ عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا میں نے سب سے زیادہ جہنم میں تم عورتوں کو دیکھا ہے، مرد بہت کم، عورتیں بہت زیادہ۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا تم 2 گناہ زیادہ کرتی ہو، ایک تم لان تان ایک دوسرے کو زیادہ کرتی ہو، اور دوسرا یہ کہ تم خاوند کی نافرمانیاں زیادہ کرتی ہو۔
وہ تھک ہار کے تمہارے لیے آیا، سب کچھ اس نے بنایا، ساری زندگی تک دو کرتا رہا، لیکن ایک بشری تقاضے کے پیش نظر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تے آکھن لگی میں آج تائیں بائی توڑ کو سکھ نہیں پایا، میں آئیاں تا میں ذلیل و خوارا برباد تھی گئی ہیں۔ حضور نے فرمایا جو عورت یہ والے کلمے اپنی زبان سے نکالتی ہے اس کے پچھلے سارے ثواب کو اللہ مٹا کے جلا کے راہ کر دیتا ہے۔ نمازیں ختم، روزے ختم، حج عمرے، صرف ایک جملہ کہنے کی وجہ سے کہ میں نے آج تک تم سے سکھ نہیں پایا، اللہ فرماتا نہیں پایا تھا اور اگو بھی نہ پیسے، پچھلے سارے ثواب اس کے جلا کے ختم کر دو۔ یہ حدیث میں ہے، کیونکہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں۔ فرمایا عورتوں تم خامدوں کی نافرمانیاں زیادہ کرتی ہو، نافرمان ہو تم۔ بہرحال تو سے بھی بہرحال تھوڑا ٹھنڈا کھا جا کرو بھائی صاحب، یہ ہے نا ایک کی پر ایک کی اتنا نہیں بگنی ہونی۔ تو یہ جب آیا تو اس کا تو مزاج خراب ہے، تو اس نے کہا کہ یہ دیکھ ہیرے جو ہے رات قوم دے گئی، کھانا پینا کپڑے، تو تم بدعا کر چاہ۔ اس نے کہا میں نہیں کر سکنا۔ اس نے کہا تم کیوں نہیں کر سکنا، تو کر سے؟ تو کہا میں نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو نہیں کر سکتا، چیڑے آپ دھو گنے، کھانا آپ پکا گنے، میں ایوے نہیں پہیا پھکے اٹھئے جناب چنی آئیو استا بہری استا ٹور پئی بوئی آل پلے، اتھے بلم وگڑ گیا، بلم کے پاؤں تھلے زمین نکل گئی، ہون کے بڑھ سی زنانی تے گئی۔ اس نے کہا لا 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 نوائی 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 ایک جی گل کرنی تے کار بوسا، کوئی گل نہیں سونے تو سیدھا نہ رسو، آپ کے در جا رہی ہو؟ اس بھائی صاحب گل مان لئی، یہ عورت بندے کے ایمان کے حفاظت کا بھی ذریعہ ہے، نکاح سے ایمان کامل ہوتا ہے، ایمان کے کامل ہونے کا بھی ذریعہ ہے، اور یہی عورت اگر نافرمان ہو تو خاوند کی اخروی زندگی کی بربادی کا بھی ذریعہ ہے۔ حضرت خدیجہ حضور کی دنیا میں جنت تھی، حضور کو تسلیاں دیتیاں، او حضور ہاں چوڑا کر دیتا، تاں تا خدیجہ یاد کر کے رونے ہے حضور تے بلم ایسا برباد کیا کیتا، زنانی برباد کیتا، ایمان ضائع کروا بیٹھی اپنے خاوند کا۔ یہ بیویاں ایمان کی حفاظت کے بھی ذریعہ ہیں، اور اگر یہ نافرمان ہو جائیں تو ایمان برباد بھی کر بیٹھتی ہیں۔ بہرحال یہ نکلا، پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوا، جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لینا تھا وہاں اپنا نام لے بیٹھا، اور اللہ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی زبان لمبی ہو کے کتے کی طرح سینے پہ لٹکنے لگی، 3 دن بھونک 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 کے بلم مر گیا، ایمان برباد، ہمیشہ ہمیشہ جہنم چلا گیا۔ تو آخر میں فرمایا کہ کتاب و سنت کو تھامو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو کامیاب ہوگے، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی تمہاری منتظر ہے۔ یہ مختصر اجمالی خاکہ تھا سورہ اعراف کا۔ جی اگلی صفحہ بھائی پہلے پر کی دیا کرو، یہ نماز جنازے اور تراویح میں فرق ہے تھوڑا سا۔ جنازے